السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریز کبھی میں کبھی تم کی، جو کہ کہانی ہے محبتوں کی، انکہی باتوں کی، سازشوں کی، رشتوں کی اور پھر ان کے ٹوٹ کے بکھرنے کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جو کہ اپنے دو بچوں کے درمیان فرق کرتی ہے، اور فرق کرنے کی وجہ صرف پیسہ۔ یہ کہانی ہے ان دو بہوؤں کی کہ جس میں ایک کا نام شرجینہ اور ایک کا نام رباب ہے۔ رباب جو ہے وہ اکھڑ مزاج، تکبر سے بھری ہوئی اور ہر ایک کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں شرجینہ قابل، محنتی، بہت ہی خوبصورت دل کی مالک، سب کا خیال رکھنے والی، سب کی خدمت کرنے والی۔ لیکن اس کے حصے میں کیا آتا ہے؟ سب کے تانے، کڑوی کسیلی باتیں، بے عزتی اور پھر گھر سے نکالے جانا۔ اور اس کے برعکس رباب، جس کا دم تو سارے گھر والے ایسے بھرتے ہیں جیسے اس نے کوئی تعویذ کر دیے ہوں سب پہ۔ تعویذ کیا ہے جناب، یہ تو دولت ہے جو کہ ان کے منہ میں اور ان کے پیٹوں میں وہ ایسے ٹھونس رہی ہے، اور سارے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہی رباب کی تعریفیں کرنے پہ مجبور ہیں کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے۔ لیکن پیسہ تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ جو ہے وہ بہت ساری سہولتیں اور آسائشیں تو خرید سکتا ہے، لیکن سکون اور خوشیاں پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر خریدی جاتی تو عدیل اور رباب اس ٹائم ایک بہت ہی سکون والی، خوشی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن جناب ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رباب کے پیسے اور سٹیٹس کو پانے کے لیے عدیل نے شرجینہ سے شادی سے انکار کر دیا، اور شرجینہ کے اوپر تو یہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ شرجینہ اپنے دل پہ پتھر لے کر جب گھر پہنچی اور گھر والوں کو اس نے یہ خبر سنائی، تو گھر والے بجائے اس کا ساتھ دینے کے، اس کا شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے، اس بات پہ ماتم کرنے لگے کہ ہائے ہماری بیٹی تو اب اس سے شادی سے انکار ہو گیا، اب ہماری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دونوں دوسری بیٹیوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگ گیا۔ مجھے تو شرجینہ کے ماں باپ پہ غصہ آتا ہے کہ جب کبھی کچھ ایسا ہو جائے جس میں آپ کی بیٹی کا قصور بھی نہ ہو اور اس کو ٹھکرا دیا جائے، تو کیا زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا آسمان ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے؟ کیا زمین پھٹ جاتی ہے کہ جس میں آپ سما جاتے ہیں؟ کیا آپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ کٹ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے اور ان کے منہ جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے؟ اگر شرجینہ کے ساتھ ایسا ہو گیا تو کیا اس کو قربانی کی بھیڑ چڑھانا ضروری تھا؟ کیا اس کی شادی کر دینا ضروری تھا؟ آپ اس کو یہ کہہ سکتے تھے کہ بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ ایک عدیل نے اگر تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اگر اس نے تمہاری عزت نفس کو مجروح کیا ہے، تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ناظرین، یہ تو ہمارے معاشرے کی بہت ہی گندی روایت ہے کہ ہمیشہ لڑکی کو ہی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو زندہ انسان تو ہے نہیں، وہ تو روبوٹ ہے، یا گھر کے کام کرنے کے لیے یا پھر اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اور پھر آخرکار شرجینہ کو جب کچھ نظر نہیں آیا تو اس نے جا کے اپنے مصطفیٰ کو پرپوز کر دیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، ورنہ میرے ماں باپ تو شرم سے ہی مر جائیں گے، اور میری بہنیں جو ہیں وہ ساری زندگی اپنی شادی کے انتظار میں اپنے بالوں میں چاندی ادار لیں گی۔ تو جناب مصطفیٰ، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، دل کا تو وہ اچھا تھا ہی، تو اس نے سوچا کہ چلو بھلا ہے، کسی کی مدد ہی ہو جائے، اور اس نے اسی وجہ سے شرجینہ سے شادی کر لی۔ کیونکہ جناب ہمارے مرد جو ہیں وہ جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں، عورت ان کو ویسی ہی چاہیے جو کہ ان کی خدمت کرے اور ان کے آگے باندھی بھر کے رہے۔ لیکن ہے رباب تو تھوڑا اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ وہ ہر کام کے لیے عدیل کو جب آوازیں دیتی ہے کہ عدیل میرے جوتے لے آؤ، میرے لیے کافی لے آؤ، میرے لیے ناشتہ لے آؤ، تو سارے گھر والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ہمارے گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہے، اور یہ شاید کوئی ایلیٹ ٹائپ قسم کا ماحول ہے جو کہ رباب اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ لیکن ہے عدیل کی ماں جو ہے وہ چپ رہتی ہے، کیونکہ رباب نے اس کا منہ جو ہے وہ پیسے سے بند جو کر رکھا ہے، نیا اے سی، نیا فرنیچر، اور عدیل کی ماں کا منہ تو اس نے ایسے بند کر ہی دیا جب اس نے لاکھوں کے پیسے سے اپنے سسر کا علاج کروایا، تو عدیل کی ماں تو ہر وقت رباب کی مالا ہی جپتی ہے۔ اور عدیل نہ جانے اس کو اتنا پسند کیوں ہے، اس کا پہلا بیٹا جو ہے، لیکن ہر وقت اس کے طواف کرنا، اس کے گیت گانا، ہر وقت اس کو ہیرا ہیرا کرنا، جیسے ہیروں کی دکان سے اس کو چرا کے لائی ہے۔ تو جناب مصطفیٰ جو ہے وہ بیچارہ ہر وقت کمپلیکس کا مارا ہوا، نہ اس کو کھانا اچھا ملتا تھا، نہ اس کو کوئی خاص پروٹوکول دیا جاتا ہے گھر میں، سارے اس کو نکما نکھٹو کہتے ہیں۔ لیکن یہ شرجینہ ہی تھی کہ جس نے آ کے مصطفیٰ کو احساس دلایا کہ نہیں، وہ بھی کسی قابل ہے، اور مصطفیٰ جو ہے وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے اس ڈرامے میں۔ سب کا خیال رکھنا، بالکل ایزی رہنا، کسی کا کوئی چیز کی ٹینشن نہیں لینی، اور بس زندگی ایسے گزارنی کہ جیسے زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نہ اس نے پیسہ کمانا ہے اور وہ نکما ہے، نکھٹو ہے، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔
لیکن شرجینہ نے مصطفیٰ کو یقین دلایا کہ مصطفیٰ جو ہے وہ نکھٹو اور نکما نہیں ہے، اور مصطفیٰ جو بھی کرتا ہے، یعنی کہ مصطفیٰ گیمز کھیلتا ہے اور اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپیوٹر اور اس ٹائپ کی چیزوں کی طرف ہے، تو اس نے مصطفیٰ کو یقین دلایا ہے کہ وہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرے تو وہ بہت سارے پیسے کما سکتا ہے، اور مصطفیٰ کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ واقعی وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی پیسے کما سکتا ہے اور وہ بھی کوئی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں، ان کا رشتہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، تو رباب کو تو یہ چیز ایک آنکھ نہیں بھاتی کہ کس طرح سے عدیل جب بھی شرجینہ اور مصطفیٰ کو اکٹھا دیکھتا ہے تو وہ اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ شاید عدیل جو ہے وہ شرجینہ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ بھائی پرانی منگیتر جو تھی تو کچھ نہ کچھ اٹریکشن تو ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو یہ اس کو سب سے بڑی چیز اس کے دل میں تھی کہ کیوں اس نے میرے بھائی سے شادی کر لی، یعنی کہ اس نے میرے اوپر میرے بھائی کو فوقیت دی، تو بڑا اس کی عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے خود ہی شادی سے انکار کیا تھا شرجینہ سے۔ اب شرجینہ چاہے اس کے بھائی سے شادی کرے یا کسی اور سے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن بھائی بس ان کی انا، ان کی ایگو، ہمارے ان مردوں کی یہ آ جاتی ہے بیچ میں کہ بھئی ہماری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہ ہو۔ اور پہلے جب خود انکار کیا تھا تو اس وقت یہ عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی تھی کہ اب تمہیں یاد آ گئی ہے شرجینہ، اور تم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہو کہ شریک حیات ہو تو شرجینہ جیسی اور دولت ہو تو رباب جیسی، یعنی کہ ہر چیز تمہیں پرفیکٹ ہی چاہیے، دولت بھی چاہیے اور اچھی سی بیوی بھی چاہیے۔ تو یہ تو حالت ہے ہمارے ان مردوں کی۔ تو ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رباب جو ہے وہ پیسوں کا الزام لگا کے گھر سے ان دونوں کو نکلوا دیتی ہے بے عزت کر کے، اور گھر میں بن جاتی ہے سب کی لیڈر، اور سب کو بتاتی ہے کہ میں نے تو آپ لوگوں کے اوپر احسان کر دیا کہ جو میں نے پولیس کو نہیں بلایا۔ سارے گھر والے خاموش ہو جاتے ہیں اور عدیل بھی، لیکن عدیل کو تو اس بات کا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ رباب نے آخر کار یہ الزام کیوں لگایا ہے مصطفیٰ پہ، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مصطفیٰ نے یہ پیسے چوری نہیں کیے۔ اب عدیل کا نیا کارنامہ یہ ہے کہ وہ رباب کی دوست نتاشا کے ساتھ ڈیٹس مار رہا ہے اور رنگ رلیاں منا رہا ہے، کبھی گیلریز میں تو کبھی ہوٹلز میں تو کبھی میوزیم میں، ساتھ اپنے دل کے دکھڑے رونے لگا ہے، اور اس کو بتانے لگا ہے کہ کس طرح سے رباب کے ساتھ رہ کے وہ تنگ آ گیا ہے، کیونکہ رباب جو ہے وہ بہت ہی کنٹرولنگ قسم کا نیچر ہے، تو اس کو آگے سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی پاگل قسم کی عورت ہے۔ نتاشا اس کو بتاتی ہے کہ ایک دفعہ رباب کا اپنا کلاس فیلو سے جھگڑا ہو گیا تھا، کیونکہ جھگڑا اسی بات پہ ہوا تھا کہ اس کا کلاس فیلو جو تھا وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا، اور فرینڈ تو وہ رباب کا تھا، تو رباب نے اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ تو عدیل کا یہ سنتے ہی سٹی ہی گم ہو جاتی ہے، اور وہ حیرت سے نتاشا کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا رباب اس قسم کی پاگل لڑکی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب میں تو اپنی خیر مناؤں اور میں کسی طرح سے رباب کو اپنی زندگی سے نکالوں۔ بہرحال وہ رباب کی پیٹھ پیچھے نتاشا کے ساتھ اپنی پیار کی پینگیں بڑھانا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ڈنر کے بہانے، تو کبھی میوزیم کے بہانے، تو کبھی آرٹ گیلری کے بہانے، تو اس کی ملاقاتیں نتاشا کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، اور نتاشا بھی اپنے انتہائی امیر کبیر ہسبینڈ سے انتہائی تنگ ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دولت جو ہوتی ہے وہ سکون کی ضمانت نہیں ہوتی، کیونکہ ادھر نتاشا بھی تنگ ہے اور ادھر رباب سے عدیل بھی تنگ آیا ہوا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ اب ان دونوں کے جو ہسبینڈ اور وائف ہیں وہ دونوں ایکس ہونے والے ہیں، اور اب جناب یہ کب ایکس ہوتے ہیں اور کب رباب کو پتہ چلتا ہے، اس دن تو ہوگا دھماکہ، اور پھر رباب شاید عدیل اور نتاشا کو بٹھا دے کسی ٹائٹن میں اور ڈبو دے جا کے کسی اوشن میں، جہاں بھی ان کی آوازیں جو ہیں وہ کوئی بھی سن نہ سکے۔ تو ناظرین، جس طرح شرجینہ اور مصطفیٰ جو ہیں وہ اب گھر سے نکل گئے ہیں، آگے بھری دنیا ہے، نہ کوئی پیسہ ہے ہاتھ میں، نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ ہے، آخر بیچارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں کسی ٹھیلے پہ جا کے بیٹھیں گے، تو مصطفیٰ اس کو کہے گا کہ تم اپنے ماں کے گھر چلی جاؤ، لیکن شرجینہ اس کو کہے گی کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم جہاں جاؤ گے میں وہیں جاؤں گی، اگر میں اپنی امی کے گھر تم مجھے لے کے جانا چاہتے ہو تو تم بھی میرے ساتھ آؤ گے۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میں وہاں پہ کیا کروں گا، پہلے ہی گھر والوں نے مجھے اتنا بے عزت کیا ہے، اب وہاں جا کر بھی میں لوگوں کی باتیں سنوں کہ اپنے سسرال جا کے بیٹھ گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی بڑے مسئلے ہیں دامادوں کے کہ سسرال میں جا کے نہیں بیٹھنا، بہوؤں کے مسئلوں سے ان کے مسئلے علیحدہ ہوتے ہیں، جو کہ جن کو سمجھنے سے میں تو بالکل ہی قاصر ہوں کہ بھائی ایک رات ہی گزارنی ہے تو اپنے سسرال میں جا کے گزار لو، صبح جا کے کوئی بندوبست کر لینا، لیکن نہیں، ذلیل ہونا ہے سڑکوں پہ، اور ساتھ ایک خوبصورت اس کی بیوی ہے۔ لیکن خیر، پھر ڈرامہ ہے جناب، آگے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی چائے پینے لگتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ شرجینہ کو دیکھ کے چھیڑتے ہیں، تو مصطفیٰ صاحب کے اندر کا ہیرو بیدار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مار کٹائی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔
خیر یہ چھپتے چھپاتے ادھر ادھر گھومتے گھومتے کہیں جاتے ہیں، ایک جگہ کوئی گندا سا فلیٹ ان کو ملتا ہے اور وہاں پہ کسی بڑی ہی مشکل سے وہاں رات گزارتے ہیں۔ یہ فلیٹ بیسکلی برے کاموں کے لیے مشہور تھا، اس لیے شرجینہ کو وہاں جانا اچھا تو نہیں لگا اور لوگوں کی عجیب عجیب سی نظروں سے بڑی مشکل سے اس نے برداشت کیا۔ لیکن خیر صبح مصطفیٰ کا دوست جو ہے علی، وہ ان کو ایک پرانے سے گھر میں لے جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ اس کا کرایہ ہے۔ کرایہ تو جناب 25,000 تھا اور ایڈوانس 50,000 تھا، لیکن گھر تھا کہ کوئی کھنڈر تھا، جیسے کوئی بھوت وہاں پہ رہتے ہوں اور چڑیلیں ناچتی ہوں۔ ہر طرف چوہوں کا راج تھا اور جالے اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور ٹوٹے ہوئے دروازے، نہ وہاں کوئی لائٹ اور نہ ہی وہاں کوئی پانی۔ شرجینہ تو یہ دیکھ کے کچھ نہیں بولی، لیکن مصطفیٰ یہ دیکھ کے کہتا ہے کہ ہم تو یہاں پہ بالکل نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا دوست علی کہتا ہے کہ ہاں واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ یار ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، ہم رات کو جائیں گے بھی تو جائیں کہاں؟ تو وہ شرجینہ کو کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو، لیکن شرجینہ جو ہے وہ ایسی ماں کی بچی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ تم جہاں رہو گے میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، چاہے مجھے زمین پہ کیوں نہ سونا پڑے، چاہے مجھے جھونپڑی میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ تو مصطفیٰ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کون سے عشق کا بھوت سوار ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اتار دو۔ تو ناظرین دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عدیل جو ہے اس کو اس رباب پہ شک ہو گیا ہے، کیونکہ جو لڑکا گاڑی لے کے آنے والا تھا اس کو کیسے معلوم ہوا کہ گھر میں پیسے چوری ہو گئے ہیں اور وہ گاڑی لے کے آیا ہی نہیں۔ تو وہ رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب تمہارا وہ دوست تو گاڑی لے کے آیا ہی نہیں، اس کو کیسے خبر ہوئی کہ پیسے چوری ہو جانے والے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے پیسے خود ہی چوری کروائے اور تم نے الزام میرے بھائی پہ لگا دیا۔ تو رباب کہتی ہے کہ تم نے بھی تو اس ٹائم میرا پورا ساتھ دیا، ورنہ تم یہ بات اس وقت بھی کہہ سکتے تھے، لگتا ہے تم نے کوئی پرانا حساب اپنا چکتا کیا ہے۔ شرجینہ کی شادی تمہارے بھائی سے ہو گئی، یہ تمہیں ہضم نہیں ہو رہا اور اسی وجہ سے تم اپنے بھائی سے نفرت کر رہے ہو اور تم نے اسی وجہ سے ان دونوں کو نکلوانے میں میرا ساتھ دیا۔ عدیل کو اس بات پہ غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے کیونکہ اس کے دل میں چور تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی نتاشا کے ساتھ جو رنگ رلیاں منا رہا ہے، اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اگر رباب کو پتہ چل گیا تو اس دن تو جناب ہوگا دھماکہ اور اس دھماکے کے اثرات آئیں گے سب پہ، کیونکہ اس کو یہ بھی بات پتہ ہے کہ رباب جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرتی ہے تو اس کا بھی وہ بہت بری دشمنی کرتی ہے، اور یہ ساری باتیں اس کو نتاشا نے بتا رکھی تھیں۔ تو جناب مصطفیٰ اور شرجینہ جو ہیں، اب ناظرین وہ دونوں جو ہیں اس گھر میں کتنی مشکل سے گزارا کریں گے، کیونکہ وہ گھر جو ہے وہ چوہوں کا مسکن ہے اور وہاں پہ جالے لگے ہوئے ہیں، بہت ہی گندا ہے گھر اور اس کی رہنے کی بالکل بھی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی انسان رہ سکے۔ لیکن شرجینہ میں کہتی ہوں آفرین ہے اس ماں کی بچی پہ کہ وہ آگے سے مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ میں اس گھر میں رہنے کے لیے بالکل تیار ہوں اور اس گھر کو میں سجاؤں گی، اس کی صفائی ستھرائی کروں گی اور دیکھنا یہ گھر اتنا خوبصورت بن کے نکلے گا، اور اس کے اندر اگر جو چیزوں کی کمی ہے وہ آہستہ آہستہ ہم لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تم اتنی مشکلات سے کیوں گھبرا رہے ہو مصطفیٰ جب میں تمہارے ساتھ ہوں؟ تو مصطفیٰ اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جب تم رہو گی نا، جب سب کچھ تم برداشت کرو گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا، ابھی بھی ٹائم ہے شرجینہ، تم اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ تو شرجینہ کے ماں باپ جو ہیں وہ کچھ دن جب شرجینہ سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا تو وہ شرجینہ اور مصطفیٰ کو ڈھونڈیں گے اور آخرکار اس سے رابطہ کر کے ان کے پاس پہنچ ہی جائیں گے، اور پھر جب شرجینہ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، اور وہ شرجینہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ چاہے تم تھوڑے دن کے صحیح لیکن ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو مصطفیٰ اور جو ہے وہ وہاں پہ اکیلا رہ جائے گا اور اس طرح سے شرجینہ اور مصطفیٰ کے رشتے میں ایک دراڑ آ جائے گی۔ تو ناظرین آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ کا رشتہ جو ہے وہ کسی مشکلات کا آگے جا کے شکار ہوگا؟ کیونکہ مصطفیٰ بھی اب کسی شارٹ کٹ کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی یہ بات سمجھ چکا ہے کہ اس دنیا میں پیسے کی ہی پہنچ ہے، پیسے کا ہی زور چلتا ہے، اور جس کے پاس پیسے ہیں اس کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی عزت 2 ٹکے کی ہے۔ تو وہ شرجینہ کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا، اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرے گا، اور ناظرین مجھے لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اس میں کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدیل جو ہے وہ اپنا اور نتاشا کا رشتہ کب تک رباب سے چھپا پائے گا، اور جب رباب کو پتہ چلے گا تو کیا قیامت آئے گی اس گھر پہ، اور کیا رباب جو ہے وہ عدیل کو گھر سے نکال دے گی اور اپنا سارا پیسہ، بینک بیلنس سب اسے واپس لے لے گی؟ تو اب دیکھتے ہیں، اور پھر عدیل کو اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ جو اس نے شرجینہ کے ساتھ کیا تھا وہی اس کے سامنے آ گیا ہے۔
تو ناظرین، یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔